دیکھو جب نیگیٹو سوچتا ہے نا انسان، ہر اچھی بات کی غلط تعویل کرتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ میں عمران خان کا نہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے وہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک میں ایسے کام کر لیں جو عمران خان نہیں کر سکا، ہو سکتا ہے ملک ترقی کرنا شروع کر دے، لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے، عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا، یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے۔ کچھ بھی اچھا کرے گا نا، وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو، یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے۔ اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا عمران خان کامیاب وزیر اعظم تھا، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، نہ مجھے اس کے لیے بہت نالج چاہیے، اندر گھسنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے جو اب حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے، عین ممکن ہے، لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن میں آپ بولو کہ یہ اچھے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہو؟ میں سیاست کو نہیں لے کر آ رہا، میں جو قوم کی ہٹ دھرمی ہے نا کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال کے برائی، اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے، اچھا قرار دینا ہے۔ آپ ووٹ جس کو چاہے دیں، جس جماعت میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سیاسی اختلافات ہمیشہ سے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے شہباز شریف اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں، عین ممکن ہے، مجھے نہیں پتا، ممکن ہے، لیکن اتنی تعویلات صبح و شام لوگوں سے بحث ہوتی ہیں۔ وہ قانون پاس کروا رہا ہے، وہ ابھی بہت ساری کچھ ہے بولنے کے لیے، علماء ہی نے یہ کام کیا، 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں، 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے، وہ بہت پازیٹو کام ہے۔ اس یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا، اسلاموفوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے، جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا، اپنے قومی لباس کو فروغ دینا، اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ کالج میں، یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے۔ القادر یونیورسٹی ہے، میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا، اس سیاسی تنظیموں سے نہیں، القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہیں ڈاکٹر ذیشان، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر ذیشان کے حوالے کیا القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی ماحول ہونا چاہیے، صوفی ازم سکھائیں، یہاں پہ اسلامی ماحول سکھائیں۔ وہ اس ڈاکٹر ذیشان سے تو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں کر رہا، میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو کسی تنظیم کے نہیں ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے اور نہ وہ کسی اور تنظیم کے، اور وہ لوگ نیوٹرل ہیں بالکل، جن کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بلایا، میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے، عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی۔ وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا، کیا بتایا، کہ آج سے پہلے جتنے وزراء تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجٹ تھا ان کا، لاکھوں روپے کا جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے، وزیر اعظم نے آتے ہی وہ سارا بجٹ کیا کر دیا، ختم۔ کہ غریب ملک ہے، اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، مہمان آئے چائے پیئیں پتلی گلی سے نکلیں۔ تو کچھ پازیٹو کام ہیں، آپ ان کو مان لو کہ یہ کیا ہیں، پازیٹو، مخالفت کرو اعتدال کے ساتھ، سمجھ رہے ہو؟ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک کے زیادہ اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں، ممکن ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا اتنا فرض ضرور بنتا ہے کہ مخالفت کرو اعتدال سے۔ آپ الزام لگاؤ کہ ناکام وزیر اعظم، اس میں یہ خامیاں تھیں، یہ خامیاں جس کی وجہ سے ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو اچھے کام کیے ہیں ان میں خام خامے بیٹھ کے گھما کے اس کو اتنی تعویلیں اتنے گھمانا، اس کو حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر، کتنا جھوٹ بولو گے آپ، ہر چیز کو گھما رہے ہو، اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے، ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا، یہ غلط ہے۔ تو اور بھی بہت کچھ ہے، کبھی موقع ملا تو میں وہ 20 پوائنٹ ریکارڈ کرواؤں گا، 20 پوائنٹ جو ہے نا، مجھے موقع ملا تو، لیکن وہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جے یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں۔ میں نہ جے یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں، یہ آپ کی سیاست ہے، آپ جانیں، اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر پہ نہیں ہوں گا، میں نجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں، یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے۔ میرا ممبر پہ جو ٹاپک ہے وہ اتنا ضرور ہے کہ ایک حد تک تعویلات کرو، اتنا آگے نہ بڑھو، اور جو کام اس نے اگر کوئی قادیانی کی سپورٹ میں بالفرض کیا ہے تو آپ آج جس کی حمایت کر رہے ہو انہوں نے اس سے زیادہ سپورٹ میں کام کیے ہوں گے، وہ سارے کام آپ پی جاتے ہو، صحیح ہے نا، اس لیے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو، اور آپ کا مخالف کی چھوٹی غلطیاں بھی آپ کو بڑی نظر آتی ہیں۔ اعتدال پیدا کرو، اعتدال۔ دیکھو کسی بھی تنظیم میں بن کے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی مسلم لیگ میں، ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں،
لیکن آپ مخالف کی اچھے کو اچھا کہو، اس کی غلط کو غلط کہو، اور اپنے لیڈر کے غلط کو غلط کہو اور اچھے کو اچھا کہو، اگر آپ کے پاس مضبوط ذرائع سے معلومات پہنچ جاتی ہیں تو نہیں پہنچتی تو پھر خاموشی اختیار کرو۔ عمران خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے، علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی، مگر بہت سے علماء، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے۔ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے، علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے، تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت، وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا آپ نہیں آئے، ختم، اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے تانے دے رہے ہو؟ تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی، چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں، یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں، لیکن ان علماء نے انکار کر دیا۔ میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، ایسا تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا طاہر صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا ہے تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے، اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے، تمہیں تو پتہ نہیں کیا کیا جو فوج الزامات لگ رہے ہیں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست، ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں، یہ ملک سیکولر بنے گا، یہ اسلام کا قلعہ بن ہی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ایک جواز ہوتا، اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حجت تو تام ہو گئی نا، کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے ہو۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو۔ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے۔ ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بات آ رہی ہے سمجھ؟ حضرت مولانا طارق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے، ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے نا۔ اگر اسکرٹ پہن کے آتی سب انگلیاں اٹھاتے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے، برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ کیموفلاج ہے، یہ لوگوں کو اب یہ خام خواہ میں شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں تھوڑا سا دین سے۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے، تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا میں، حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حکومت یہ کہے گی، کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں مطمئن ہوں گے کچھ بھی کر لو، تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا، اس سے مذہب کو نقصان ہوگا۔ تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران، اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، پی ٹی آئی میں تو عجیب عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں، اس کو خدا نخواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں، تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا، نہ مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں، کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے، جو اچھے کام ہے ان میں اپریشیٹ کرو، تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنیں۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں، منافق، یہودی ایجنٹ، جھوٹا، حکومت کا پٹھو، یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ اچھا نہیں۔ میرا ایک کلپ چلا ہے نا، میں نے اس میں وہ دیا ہے کہ وہ معیشت کے بارے میں وہ ایک باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ ابا نے قرضہ لیا، پھر چاچا نے بھی قرضہ لے کے 2 ارب کا مقروض بنا دیا، اب تیسرا آئے گا تو ظاہر ہے وہ قرضہ بھی لے گا کہ روٹی تو کھلاؤ، لیکن وہ سارا نزلہ کس پہ اترے گا؟ تو لوگوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان کو کتنے پیسے ملتے ہیں، کتنے فیصد ملتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے نہ عمران خان سے میری کبھی بات ہوئی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی میں بڑے بڑے فنڈر پڑے ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب بھی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں ہی ہیں، تو ہم کہاں فواد چودھری کی حمایت کریں گے؟ میری ذاتی رائے ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں، ذاتی رائے ہے عمران خان کے بارے میں کہ کچھ تھوڑا سا ٹھیک لگتا ہے، واللہ عالم، لیکن میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، میں کوئی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ جیسے آپ لوگ صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں
کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط, تو میں بھی ایک نتیجہ نکالنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ بندہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر رہا ہوں, حالانکہ یہ بھی نہیں ہے. جب کسی ایک آدمی کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے مخالف کی برائی کر رہے ہیں آپ. بھائی ان کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اور ابھی وہ وزیر اعظم ہے بھی نہیں, ابھی تو اپوزیشن میں ہے. تو ہم تو ابھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ایک رائے ہے کہ بھائی اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. تو ان بیسس کی بیس پر آپ جو مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بیسس درست نہیں ہے, کسی اور بیس پہ کریں, میرا خیال ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دیں, بھائی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ جو کہا ہے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, اور ہماری رائے یہ ہے جس پر دلائل یہ ہیں. اختلاف ہمیشہ سے تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب تک انسان موجود ہیں اس دنیا میں کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب ان اختلافات کی بیس پر ہم آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جی جو جمعیت کا ہوگا میں اس کو نہیں مانوں گا, یا جو مولانا فضل الرحمان کی تعریف میں اگر کچھ کہہ دے تو وہ پیچھے توپے لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے آپ کہ مولانا کی تعریف کیوں کر دی آپ نے, اور جو ادھر کی تعریف کرتے اس کے پیچھے. اس سے سوائے آپس میں پھڈے بازی کے, لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بھائی ہر آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کی اجازت ہونی چاہیے. میری ایک رائے ہے, آپ مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے کروڑ دفعہ اس سے اختلاف کریں. میں آپ کے خلاف کوئی کلپ, میرے پاس تو کلپ کے زیادہ ذرائع ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں تو اپنی بات اگر پہنچانا چاہوں تو ملینز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, تو میں تو کوئی کلپ نہیں بناتا. تو اس لیے یعنی کلپ کا مطلب یہ کہ اگر کوئی میرے یعنی جس شخصیت کے میں خلاف ہوں اور وہ اس کی حمایت کر دے تو میں تھوڑی کلپ بناؤں گا. بھائی میری ایک رائے ہے کہ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی دفعہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے, اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کھاتا ہے وہاں سے؟ مجھے پورا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلی دفعہ کس کی حکومت آ جائے گی, مسلم لیگ کی حکومت آ جائے گی, اس بات کا امکان موجود ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے ہیں بھائی؟ یعنی ایسے کی تعریف کی جائے جو قیامت تک کے لیے آیا ہو یا بہت طویل عرصے کے لیے آیا ہو, پھر آدمی کہتا ہے بھائی اس کے مفاد ہیں, جس کا یہی نہ پتا ہو کہ اگلی دفعہ آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. تو اس میں صرف اب مقصد یہ ہوتا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ اس موضوع کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ بھائی لوگوں کی طبیعت میں اعتدال پیدا کرنا. کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں سن رہا ہوں اب ہے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, اب ہے معیشت کا یہ کر دیا, اب ہے معیشت کا. تو ایک ہماری بھی سوچ ہے, تھوڑا سا ہم بھی امت کا درد رکھتے ہیں کہ یار اگر اس طرح سے سوچنا شروع کر دو گے تو تم پر پھر ایسے حکمران ہی مسلط ہوں گے جو مصنوعی طریقے سے معیشت کو چلائیں گے اور تم پھر اس سے خوش رہو گے. تو یہ میرے ذہن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ خیال آیا ہے, تو مجھے اس خیال کو بیان کرنے کی اجازت بولو بھائی ہونی چاہیے. تو پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہماری قوم ہے, اور یہ میں بیٹھ کے پھینکتا نہیں ہوں, ہمارے بھی تعلقات ہیں, سلام دعا ہے اوپر کے طبقے سے جہاں سے ہمیں بھی کچھ اطلاعات ملتی ہیں. تو ایسے نہیں کہ اٹھے اور منہ دھویا اور آئے اور ایک رائے پھینک کے لوگوں میں ایک آگ لگا کے چلے گئے. تو ایسا نہیں ہوتا, سوچ سمجھ کے کوئی بات کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم پیغمبر نہیں ہیں, ہم سے 100 دفعہ غلطی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس بیان سے رجوع کر لیں, اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کام ہیں ہم نے ان کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ, وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر. بات ہو گئی تھی اس دن تو وہ کلپ میں صلواتیں بھی ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی, تو میں ان صلواتیں کرنے والوں کو کہتا ہوں میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. اگر میں کروں گا بھی تو ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کروں گا. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں جے یو آئی کا آدمی ہوں, عین ممکن ہے, اس بات کا پورا امکان موجود, چاہے آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں, ہو سکتا ہے میں اندر سے جے یو آئی کا آدمی ہوں. تو لیکن اور مولانا فضل الرحمان ہوتے تو ہو سکتا ہے میں ان کی حمایت کر رہا ہوتا, یار انہوں نے جو یہ کیا ہے اس میں ان کو غلط. میں نے بتایا تھا نا ڈیزل کا جو مولانا پہ الزام لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے. وہ جو ڈیزل چوری کی کہانی ہے نا, وہ آپ بڑوں سے جا کے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ وہ ڈیزل کی اصل کہانی کیا تھی. سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ کرپٹ ہو سکتا ہے بہت کچھ پیسہ کھایا ہو, لیکن ڈیزل والا جو الزام ہے وہ الزام درست, ڈیزل چوری کا جو الزام مولانا پہ لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض چیزیں صورتاً چوری ہوتی ہیں, حقیقتاً چوری نہیں ہوتی. اب زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتے ہم, یہ ایسی کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو ممبر پہ بیان کرنا ناممکن. جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتا ہے, اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے وزیر اعظم نے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں, سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے, کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا, اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں
کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے، ایک عام آدمی نہیں ہے، ایک اسلامی، کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا، تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم، اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا، یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو، جب وہ ملک میں واپس آئے نا، لوگ چھکا مار کے آتے ہیں، ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں، پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ، لیکن انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا۔ اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ